اللہ نبی کے قدم کو بوسہ دینے والا فرشتہ تھا، اور ہم سنی بھی بوسہ دیتے ہیں، ہم سنی بھی بوسہ دیتے ہیں، اور ہم بتائیں جو بوسے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی بوسہ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت خوش، کیا کہنے۔ جو بوسے کو شرک کہتے ہیں وہ بھی بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہم کھل کے بوسہ دیتے ہیں، وہ چھپ کے بوسہ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ اپنے گھر ہی میں مشرک ہو جائیں گے۔ خیر میرا مقصد وہ نہیں ہے، مگر حجر اسود کو سبھی بوسہ دیتے ہیں، سبھی بوسہ دیتے ہیں، سبھی بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کائے کو بوسہ دیتا ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ تو جنت کا پتھر ہے تو بوسہ دیں گے؟ ہاں، تو جنتی پتھر کو ہم نے بوسہ دیا، تو ہم نے کہا سنو، تم جنت کے پتھر کو بوسہ دیتے ہو، ہم جنت کے بشر کو بوسہ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو اب ہم جنتی پتھر کو بھی بوسہ دیتے ہیں، جنتی بشر کو بھی بوسہ دیتے ہیں، اور جبریل امین مصطفیٰ کے قدم کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان ایک بات اللہ۔ یاد رکھنا، ہم مختوم شاہی مینا میں جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کا، غیر اللہ کا سجدہ نہیں۔ بے شک حق اللہ ہی کی عبادت ہے، بندگی اسی کی ہے، سجدہ اسی کا، غیر اللہ کا نہیں۔ کفر ہے کفر، غیر اللہ کا سجدہ کرنا جس طریقے سے نہ کفر ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا، بے شک حق مولانا حشمت علی خان صاحب نے بھی یہی کہا، سچ سچ۔ محدث اعظم بھی زندگی بھر یہی کہتے رہے، غیر اللہ کا سجدہ نہیں، اللہ کا سجدہ ہے، مگر انہوں نے کہا غیر اللہ کو چوما جا سکتا، چونکہ غیر اللہ کو چومو، اللہ کو سجدہ کرو، چونکہ اللہ کو کوئی چومتا نہیں، کیا کہنے، اللہ کو کوئی چومتا نہیں، اور غیر اللہ کو سب چومتے ہیں۔ اسی لیے سنی کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، غوث کی بارگاہ میں گیا چوم لیا، رسول کی بارگاہ میں گیا چوم لیا، خواجہ کی بارگاہ میں گیا چوم لیا، مختوم شاہ مینا کی بارگاہ میں گیا چوم لیا، مختوم سمنا کی بارگاہ میں گیا چوم لیا، چوم کے بتا دیا یہ غیر اللہ ہے، چوم کے بتا دیا یہ غیر اللہ ہے، اور سجدہ کر کے بتا دیا یہ اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات جبریل امین براق بھی لے کر آئے، آپ براق لے کر کہاں؟ دار ام ہانی۔ پھر اسی سفر کو قرآن کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب اس سفر میں بھی چلے، بہت لمبا واقعہ ہم اسے نہیں بیان کریں، مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، اور وہاں حضرت آدم انتظار کر رہے ہیں، حضرت نوح انتظار کر رہے ہیں، حضرت شیش انتظار کر رہے ہیں، حضرت زکریا انتظار کر رہے ہیں، حضرت یوشع انتظار کر رہے ہیں، حضرت یوسف انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ روح ایمان۔ بے شک کیا کہنے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جانے ایمان۔ اللہ اکبر۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ روح فدا کا۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سید الرسول کا۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کا۔ ان کا انتظار کر رہے ہیں کون؟ جماعت انبیاء اور رسول منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کا انتظار کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون مصطفیٰ جان رحمت؟ جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، افلاک کی گردش کو بنایا گیا، لیل و نہار کی کروٹوں کو بنایا گیا، گرمی اور سردی کے دور کو بنایا گیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے بارے میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت نے کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن یہ کہتا ہے ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔
ईद मिलाद नबी जिंदाबाद उसका इंतजार हो रहा है। जिससे मोहब्बत ईमान, क्या कहने, हाँ जिससे उसको, जिसके अदना सी तौहीन हो जाए तो ईमान जाता रहा। हक है, हक है। जिसका जिक्र नमाज में, जिसका जिक्र कुरान में, क्या जिसका जिक्र नमाज में, जिसका जिक्र आजान अल्लाह में, जिसके दुरूद पर हमें हुक्म दिया जा रहा है नबी पर दुरूद भेजो, उसका इंतजार हो रहा है। शहर की मक्खी चूसती है तो उसके शहर में मिठास आ जाता है, उसी के नाम की बरकतों से उसी का इंतजार हो रहा है। आदम कर रहे हैं, नूह कर रहे हैं, शीश कर